السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، موجودہ حالات کسی حد تک یا کافی حد تک مایوس کن ہیں۔ مایوسی ہمیں دیکھنے کو تب ملتی ہے کہ جب ہم گھریلو خواتین، بچوں کی چیخ و پکار سنتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ چیخ و پکار گھریلو خواتین اور بچوں کی اس لیے تھی کہ ان کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے۔ ان کے گھر کے مرد سیاست میں یا تو تھے یا اب بھی ہیں، اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس تمام جدید آلات استعمال کرتے ہوئے ان کے گھر پر پہنچی ہے۔ وہ گھر پر تو نہیں تھے، لیکن گھر پر موجود خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر کا بچہ ہے کہ جو یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا روشن مستقبل ہے جن سے ہم بہت سی توقعات لگائے بیٹھے ہیں، جنہوں نے ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ قصور اس بچے کا یہ ہے کہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوا، ایک ایسے باپ کی اولاد ہے کہ جو سیاست میں ہے۔ گھریلو معاملات ہوں تو سب کے لیے برابر ہیں، اس پر کوئی کسی قسم کی معافی تلافی برداشت ایک طرف ہو جاتی ہے۔ عثمان ڈار کی فیملی کے ساتھ جو ہوا، اس کی یقیناً کرنے والے بھی جو تھوڑے سے عقل سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے وہ بھی اس کی مذمت کریں گے۔ ڈی پی او سیالکوٹ نے کہہ دیا بڑے آرام سے کہ جی ہم وہاں پر گئے اور ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن جو آڈیو آئی، اس سے پہلے ویڈیو بھی آ چکی ہے، تب بھی ڈی پی او سیالکوٹ یہی صاحب تھے، حسن صاحب تھے، پتہ نہیں ان کے پاس کون سی ایسی تگڑی پرچی ہے کہ اب تک یہ وہاں پر موجود ہیں، اور اب بھی وہی ڈی پی او ہیں اور وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا۔ تو پہلے ویڈیو آئی، اب آڈیو آئی۔ دوسری طرف یہ کہ نامینیشن پیپرز فائل ہوتے ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این کے نامینیشن پیپرز فائل ہو رہے ہوں، پی ٹی آئی کے کسی کینڈیڈیٹ کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، جے یو آئی ایف کے ہوں، اے این پی کے ہوں، ایم کیو ایم پاکستان کے ہوں، تحریک لبیک کے ہوں، جماعت اسلامی پاکستان کے ہوں، کسی بھی جماعت کے ہوں، ان کو آزادی سے ان نامینیشن پیپرز کو فائل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن آج اطلاعات یہ ملی ہیں کہ جب وہی بیرسٹر عمیر نیازی، جنہوں نے ابھی لاہور ہائی کورٹ میں 6 دسمبر کو پٹیشن فائل کی تھی کہ آرز کے تحت الیکشن نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی تھے، اور جو لاہور ہائی کورٹ کا سٹے تھا اس کو ختم کیا گیا اور کہا گیا کہ جی 8 فروری کو انتخابات ہی ہوں گے، اور یہی آرز یعنی کہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، یہی آرز اور ڈی آرز کا رول پلے کریں گے، ذمہ داری نبھائیں گے۔ تو جب بیرسٹر عمیر نیازی کے والد جاتے ہیں میاں والی میں نامینیشن پیپرز فائل کرنے کے لیے، تو وہ جو کاغذ ہیں وہ ان سے ڈی ایس پی چھین لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اب ان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی فائل کر دی گئی ہے۔ تو اگر یہ اس طریقے سے ہوگا تو پھر انتخابی ماحول، یہ انتخابی ایک میلہ ہے، یہ جمہوریت کا میلہ ہے، ایک جشن ہے جو ہم سب نے منانا ہے کہ تاکہ ہمارے ملک میں ایک جمہوری حکومت آئے، ملک کو آگے لے کر بڑھے اور ترقی، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ایف ہو، کوئی بھی ہو، اینی بڈی، وہ آئیں، آ کے ملک کو چلائیں، حکومت سنبھالیں۔ تو یہ جمہوری میلہ ہے، لیکن جب اس طریقے کے واقعات ہوں گے تو پھر یقیناً بہت سے سوالات اٹھیں گے، اور پھر اس جمہوری عمل پر اعتراضات ہوں گے، حرف آئے گی جو کہ ہم نہیں چاہیں گے، کیونکہ پھر پوری دنیا میں ہمارے لیے اس سے ممکنہ طور پہ بدنامی بھی ہو سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، بات کریں گے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بار بار بات ہوتی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے، یہ رول آف لاء کی جو بات ہوتی ہے، رول آف لاء کیا ہے، یہ نواز شریف صاحب کی 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی بات ہو رہی ہے، جب وہ 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے تو آگے پھر کیا سہانا سفر ہے، اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، خوشبوئیں ہیں، یا کانٹے ہیں، اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن نثار صاحب نے۔ حسن نثار صاحب سے ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک مختصر وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو حسن نثار صاحب سے ان تمام سوالات پر بات ہوگی۔ اور ہاں، یہ سوال، میرا پہلا سوال ہوگا کہ حسن نثار صاحب یہ بتا دیجئے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو ابھی یہ ظلم ہو رہا ہے نا، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے، لہٰذا دس از نتھنگ نیو۔ تو حقیقت کیا ہے، یہ ہم حسن نثار صاحب سے جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، آج کے پروگرام میں ہماری حسن نثار صاحب سے گفتگو جاری ہے۔ حسن صاحب، آپ سے جو میں سوال بنیادی طور پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ وہ سوال ہے جو میں نے اب سے پہلے بھی کئی مرتبہ مختلف پروگرامز میں مختلف ہمارے اینالسٹ سے پوچھا ہے، لیکن چونکہ حسن نثار صاحب آپ کا ماشاءاللہ تجربہ اتنا ہے، آپ نے مختلف ادوار میں حکومتوں کے حالات دیکھے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا آ رہا ہے، ایک سوال جب اٹھایا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، تو جواب یہ ملتا ہے
کہ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ کئی مرتبہ ہو چکا ہے اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے اور ہمارے ملک کی 75 سالہ تاریخ میں یہی کچھ ہوتا آیا ہے؟ تو حسن نثار صاحب کیا ایسے ہی پہلے بھی ہوتا آیا ہے؟ دیکھو یار، میں کلیریکل قسم کے جواب دینے کا وادی نہیں ہوں، میری تربیت ہی نہیں ہے. یہ ہم ویسٹ کی ٹرمینالوجی، یہ راکٹ سائنس اور یہ فلانٹ، ہم کہاں نان سینس اندھا دھند بغیر جانے سمجھے بوجھے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، قدرت بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتی انسانوں کو. انسانوں کے ملک مختلف ہوتے ہیں، معاشرے مختلف ہوتے ہیں، قد کاٹ مختلف ہوتا ہے، شجرہ نسب مختلف ہوتا ہے، رنگ روپ مختلف ہوتا ہے، آئی کیو لیول مختلف ہوتا ہے. سو یہ مجھے بتائیں، پوری دنیا میں اربوں انسانوں کے درمیان فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہیں. یہ جو آئی بال ہے، یہ ساکٹ ہے، یہ سائز نہیں ہے ایک جیسا. اب لیٹسٹ ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ عرب انسانوں کی زبانیں بھی آپس میں نہیں ملتی. زبان میں لینگویج کی بات نہیں کر رہا، ٹنگ کی بات کر رہا ہوں. کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی کمپیٹنٹ، کوئی ہارڈ ورکنگ، کوئی میری طرح سستی کا مارا ہوا. کوئی بندہ انہیریٹ کرتا ہے ویلتھ، کہتے ہیں بورن ود اے گولڈن اسپون. دوسرا نسل اس وقت جو بچہ کوئی گوادر پسنی ادھر ادھر پیدا ہو رہا ہے اور ایک بچہ اسکینڈینیویا میں پیدا ہو رہا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی 99% بازی جیت چکا ہے. جو ہمارے دور افتادہ پسماندہ ادھر ادھر کیا شہروں میں جو بچہ اس وقت پیدا ہو رہا ہے وہ 99% بازی ہار چکا ہے. یہ دیکھیں انٹلیکچولی ہم دانشور دونشور تو یہاں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کیا دہ جماعتہ پاس ڈائریکٹ دانشور ہو جاتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ جو ہے یہ قدرت بھی نہیں دیتی. ہمارے ایک کلاسیکل شاعر نے لکھا تھا، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. امیر تیمور کس کا بیٹا تھا؟ اب مغلیہ کی بات کریں گے تو عمر شیخ مرزا جو ان کا بڑا ہے، ظہیر الدین بابر کا باپ، وہ کس کا بیٹا تھا؟ پھر ایک ڈائنیسٹی، چرواہوں کی اولاد تھے سارے آٹومنس. سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں، 618-20 سال انہوں نے 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی ہے. بھائی وہ تو چرواہوں کی اولاد تھے. تو بندے کا نہ آئی کیو، نہ دیکھیں کہتے فلانا بندہ بڑا فوکسڈ ہے جی، بڑا سمارٹ ورک کرتا ہے. تو یہ کون دیتا ہے؟ یہ قدرت دیتی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ میرے بھائی اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں دبا دبو رہے ہیں. اور دوسری بات، یہ مہذب قوموں کی عیاشیاں ہیں. انسان کی ایک تاریخ ہے جو ہم آپ پڑھتے ہیں، لیٹسٹ جو ہے وہ کہانی اور ہے. یہ سیپینز ہیں، یہ اینیملز وہاں سے گرو کرتے 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 آج تک. اور آج کے بنی نوع انسان کی ٹوٹل عمر پچھلے 5-6 سال میں ہے. گورا آیا، آپ نے ہینڈ پمپ نہیں دیکھا تھا ہندوستانیوں نے، اس کو بمبا کہتے تھے، بمبا. جب ریلوے ٹریک بچھایا گیا سب کانٹیننٹ میں، لوگوں نے کہا لوہے کے پٹے ڈال کے ہمارا ملک گھسیٹ کے لے جائیں گے. وہ بھائی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتا. نہ انڈیویجولز میں قدرت ہی نہیں دیتی. کوئی کرے چیلنج، میری خواہش ہوتی تو میں تو آئنسٹائن بنتا. میں تو پیغمبروں کے بعد سوائے سائنٹسٹ کے کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا. اب اس کا کیا کرو گے آپ؟ تو میں تو نہیں بن سکتا آئنسٹائن یا نیوٹن. میں نے بننا ہو تو میں تو نہیں بن سکتا. تو اس کا مطلب میں کہوں کہ نہیں. اگر آپ بلڈوزر ہو، ظہیر الدین بابر ہو، امیر تیمور ہو، یا کو بڑے سائنٹسٹ ہو، تو وہ تو کسی سائنٹسٹ کے گھر نہیں پیدا ہوتے. وہ کون تھا وہ آدمی جس نے پانی بوائل ہوتے دیکھا اور ڈھکنا گرتے دیکھا تو ہی واز شاکڈ. یہ صدیوں سے ہو رہا تھا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ وہاں سے سٹیم انجن بنا، بھاپ کا انجن. اس نے کہا یہ تو بھاپ تو بہت بڑی طاقت ہے، اس کو بڑے پیمانے پہ اگر کرو گے، اریسٹ کرو گے اور اس کو یوز کرو گے تو یہ تو بڑی سے بڑی چیز ہلا دے گا. ریالٹی یہ سیب گرا نیوٹن نے، ہم تو کسے کہانیاں سننے پڑھنے والے لوگ ہیں.
ہمارے یہاں کوئی حضرت صاحب ہوتے, کوئی مولانا ہوتے, وہ گندا سیب اٹھا کے کھا کے ڈکار مارتے اور اللہ اللہ خیر صلاح. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا, یہ لفظ غلط ہے. اگر آپ طاقتور ہو یو ول بلڈوز. کون روک رہا ہے ووٹر کو, مجھے بتائیں. ویدر اٹ از پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, بتائیں مجھے. اس دن کیا کرے گا کوئی؟ رستم زمان چھوڑو, آپ ہرکلیس بھی ہو, رستم بھی ہو, پانی کی بالٹی گر جائے وہ کیا کرے گا تمام تر طاقت کے باوجود؟ یہ اس دن اگر ووٹر نکل آیا تو کسی کی مجال ہے. اور ایک بات آخری, وہ یہ کہ اگر دھاندلی نہیں کو بہت بڑا دھاندلا ہوتا ہے, اس کے نتائج بھیانک ہوں گے, اس کا ری ایکشن آئے گا. اس کا مطلب پھر لیول پلینگ فیلڈ اگر کوئی تگڑا ہے وہ لے گیا, وہ لے جائے گا. سر کیا ری ایکشن آئے گا؟ پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. فال آف ڈھاکہ سے ہم نے سبق نہیں سیکھا. آپ ایکسپلائٹ دیکھو, میرے کلاس فیلوز رہے ہیں, میں اس معاملے میں بڑا فارچونیٹ ہوں. اتفاق ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, کہ وین آئی انٹرڈ پنجاب یونیورسٹی ایز این انڈر گریجویٹ تو 10-15% کوٹا تھا بنگالیز کا. اس وقت تو پاکستان قائم تھا, ایسٹ پاکستان کے لڑکے تھے ہمارے ساتھ, وہ شاکی تھے. اس زمانے میں پاکستان سقوط ڈھاکہ سے پہلے, پاکستان ٹوٹنے سے پہلے, بنگالی میں ایک کہانی چھپی تھی, 2 لائنوں میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے اسلام آباد بن رہا تھا, اس نے کہا کہ میں نے بڑا خوش ہو کے کہ میں پاکستانی ہوں. بنگالی تھا وہ رائٹر. اس نے کہا میں نے سجدہ کیا, مجھے پٹسن کی خوشبو آئی, یعنی یہ ہمیں لوٹ رہے ہیں. تو جب ایکسپلائٹیشن کی ایک حد ہوتی ہے یار, بنی نوع انسان کی تاریخ سلیو ٹریڈ سے بھری پڑی ہے, امریکہ میں ہوتا رہا ہے. لیکن حسن نثار صاحب, اگر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے, جی الیکشن سے پہلے ہمیں وہ سپیس نہیں مل رہی ہے, تو پھر ان کے لیے کیا وہ برداشت کریں اور ہارڈ لک؟ ٹھیک ہے, جو بھی ہے. وہ کیا کہتے ہوتے ہیں, آپ کے رکشوں کے پیچھے زیادہ وزڈم والی بات ہوتی ہے یا پتہ نہیں پاس کر یا برداشت کر. برداشت کر اور پاس کر. وہ کھیل ایسا ہے, اور کو پہلی بار ہونا ہے. اگر آپ میں سکت نہیں ہے بھائی میرے, تو سٹاپ اٹ, کوئی اور دھندا کر لو. یہ جو لاڈلا ہے, اب نواز شریف کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے, تو یہ پہلی بار لاڈلا ہے. یہ لاڈلا ہونے کے نتیجے میں تو پالیٹکس میں ہے, ادروائز ان کا کیا آگا پیچھا ہے؟ نہ وہ کو کوالیفائڈ آدمی ہے, نہ وہ کو بہت کو پڑھا لکھا آدمی ہے, نہ کوئی بیک گراؤنڈ اس کا کچھ سیاسی بیاسی. تو کیا ہے یہ لاڈلے پہلی بار؟ ایون بھٹو واز اے لاڈلا. یہ آپ کے کسی بزرگ کو کیوں نہیں بھیج دیا؟ اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو کسی اور پڑھے لکھے کو نہیں بھیج دیا بھائی یو این میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے؟ تو وہ نئی بات ہے. تو پھر تاریخ دیکھیں آپ, گیون کنڈیشنز میں, سن لیں میرے بھائی, گیون کنڈیشنز میں لڑنا یہی کمال ہوتا ہے. گیون کنڈیشنز میں لڑنا. لیول پلینگ فیلڈ تو پاکستانیوں کو ملتا ہے جس ملک میں یعنی میرٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے, کربا پروری آخری انتہا. ٹھیکہ لے کے دکھائے جو اس مافیا کا حصہ نہیں ہے. عام پاکستانی خودکشی کر لیں, اب زندہ ہیں. ان میں جو تگڑے ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں, چیر پھاڑ کے نکل آتے ہیں. تو اگر آپ تگڑے ہو تو نکل آؤ گے, آج نہیں تو کل. یہ کوئی قرۂ ارض کے آخری الیکشن ہو رہے ہیں. تو سر پھر 8 فروری کے بعد بھی لوگ یہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے برداشت کریں, چلتے یہ ننگے ہو جائیں گے, مقدر ہے. جی سر آپ نے کہا نا کہ ریاکشن آئے گا, تو اس پر پھر یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد بھی لوگوں کے لیے پھر یہی ذہن میں بات آئے گی کہ جی بس یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, اور یہ سب کتابی باتیں ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہوا, اس سے روکا گیا, اس سے روکا گیا. ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے, لہٰذا ایسے ہی ہوا ہے اور اس کو برداشت کریں اور آگے کی طرف بڑھیں, یہی ہمارا مقدر ہے, یہی ہمارا نصیب ہے. تو یہ سوچ کے ساتھ تو پھر ریاکشن کیا آئے گا؟ نہیں, ریاکشن تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا جی. فرینچیز کے بارے میں کہتے تھے فرینچ ریولوشن سے پہلے, یہ تو ہجڑے خسرے سے ہیں, بے غیرت سے ہیں, فلاں سے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہونا. پھر کیا ہوا فرینچ ریولوشن روسیوں کے بارے میں, یہاں یہ تو پیدائشی غلام ہیں, چپڑ کناتی ہیں, ان کی روحیں غلام ہیں. پھر
زارس کا نام و نشان مٹ گیا. کچھ سوچ سکتا ہے 600 کتنے سال؟ ابھی میں نے آٹومنس کا حوالہ دیا ہے. ان کا بندہ مجھے پوری دنیا میں ڈھونڈ کے دکھائیں. مر تو نہیں گئے، موجود ہیں. کوئی بس کنڈکٹر، کوئی ان کی شہزادی ایئر ہوسٹس بھرتی ہو گئی، وہ پتہ نہیں کہاں گمنامیوں کی زندگیاں گزار رہے ہیں. انسانوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. جو آج نہیں ہوا، یہ جو نواز شریف کہتا ہے کھلنڈرا، تو آپ کھلنڈرا، تیرے زندگی کا کریز تھا کریکٹر بننا، تو ناکام تھا، تو آتا ہی نہیں تھا، کام ہی نہیں آتا تھا. اور پھر یہ کہنا کسی کو کہ تجربہ، اب آپ پیدائشی تجربہ کار ہو. ایک ٹریڈ میں آئے، اپنا کام کیا، تو یو ریچ سم ویئر، ختم. تجربہ کیا ہے؟ یہ بکواس ہے. ہم لوگ کلیشیاز کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اوریجنل تھنکنگ جسے کہتے ہیں نا، آرٹ آف تھنکنگ، یہ جو ایک ٹرم میں نے استعمال کی ہے، مجھے نہیں پتا پاکستان میں کتنے لوگ اس ٹرم سے واقف ہوں گے. تو یہ نہیں ہے. دم ہوگا تو ہو جائے گا. آج کو یہ آخری الیکشن ہے، پھر پتہ نہیں سال بعد کرانا پڑ جائے اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا. ٹھیک. حسن نثار صاحب، ابھی آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے. بالکل درست سر. فرینچ ریولوشن کی آپ نے بات کی. ہمارے ہاں جب بھی کوئی احتجاج کے لیے نکلتا ہے تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے. چاہے 2014 میں پی ٹی آئی نکلی، پیٹ نکلی، چاہے تحریک لبیک نکلے، چاہے جے یو آئی ایف نکلے، چاہے کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نکلے، چاہے بلوچستان سے کوئی آئے مارچ کرتے ہوئے احتجاج کرے، تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ موٹیوز کچھ اور ہیں اور ان کو ایڈ کہیں اور سے کیا جا رہا ہے، ان کو بیک کہیں اور سے کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم چونکہ ابھی جو دور چل رہا ہے اس میں کہ کیا ایسی صورتحال کوئی آئے گی اور جب کہیں لوگ نکلتے ہیں تو وہ پھر ایسے وائلنٹ ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں 9 مئی کو نظر آیا؟ اور نہیں، لوگ جب نکلتے ہیں تو سونامی کو پوچھ پاچھ کے نہیں آتا، کو پلاننگ کرتا ہے سمندر آپس میں. ایک بات اور، ہم کانسپریسی تھیوری کے مرے ہوئے عجیب سے لوگ ہیں. یعنی یہود و ہنود و کنود ہمارے خلاف سازش کریں، اور تم اس قابل ہو تمہارے خلاف کو سازش کریں. لیکن نہیں، سازش تیری، اب یہ کوئی آ گیا فلانا. اور نہیں، جب آسمانوں پہ لکھا ہوگا کوئی سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے، میں نہیں جانتا. وہ سیچوریشن پوائنٹ دیکھو، بات سنو. ایک محاورہ ہے ہمارا کہ بلی پہ بھی اگر کھڑکیاں، روشن دان، دروازے بند کیے جائیں تو بلی جیسا کمزور معصوم جانور بھی آنکھوں پہ جھپکتا ہے. تو دیر از اے لمٹ. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، تو کوئی بھی تنکا اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا ثابت ہوگا. باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بھڑکا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں. وہ فیکٹرز وہ بھی سوسائٹی میں پیدا ہو جاتے ہیں. اگر کسی نے کوئی اس طرح کا رول کرنا ہے تو وہ تبھی کرنا ہے نا. مجھے یہ کام آپ کہتے ہیں نہیں پیچھے کوئی ہوگا، پیچھے کوئی ہوگا، مجھے اسکینڈینیویا میں کر کے دکھاؤ. خوشحال لوگ ہیں، متمول لوگ ہیں، چھتر نہیں مارے گا بندہ. وہاں یہ خیال بھی کسی کو نہیں آئے گا کہ ہم لوگوں کو ایجیٹیشن کے لیے یوں کریں تو وہ کریں. ریزنز ہوتی ہیں. جو سمارٹ ہوتا ہے یا ایول ہوتا ہے، جو بھی آپ کہہ لو، وہ اس کو ایکسپلائٹ کر لیتا ہے. جاؤ جا کے ذرا ایکسپلائٹ کر کے دکھاؤ مجھے. اسکینڈینیویا میں، سوئٹزرلینڈ میں کرو ایکسپلائٹ. کہ جی یہ کرو تو وہ کرو تو وہ، کچھ سنے گا تمہاری؟ نہیں سنے گا. اب ایک جی، انسانی سوسائٹی رائپ ہوتی ہے جب کسی چیز کے لیے تو کوئی نہ کوئی اٹھ کے آگے آ جاتا ہے. جی حسن نثار صاحب، جو ابھی نامینیشن پیپرز فائل کرنے کا جب اب وقت آیا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، انڈیپینڈنٹس، تمام نامینیشن پیپرز اب فائل کر رہے ہیں. ایک تو بات یہ سامنے آئی ہے کہ جی ٹائم اس میں بڑھایا جائے. جے یو آئی ایف کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے. اس کے علاوہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹائم ایکسٹینڈ کیا جائے. شاید الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کہا گیا ہے. لیکن جب یہ نامینیشن پیپرز فائل ہو رہے ہیں تو جو پی ٹی آئی کے پاسبلی کینڈیڈیٹس ہیں، جو پی ٹی آئی کے ان کو ٹکٹ ملیں گے، ان کی طرف سے جب نامینیشن پیپرز جمع کروائے جا رہے ہیں تو ان کو روکا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. بیرسٹر عمیر نیازی کے والد نے جا کر ان کی طرف سے میاں والی میں نامینیشن پیپرز فائل کرنے تھے، وہ فارمز لے کر آئے. ڈی ایس پی نے آ کے ان کے کہنے کے مطابق ڈی ایس پی نے ان سے ان کے وہ فارمز چھین لیے، اور ان کے وکیل نے، ابو ذر صاحب نے، اس پر درخواست بھی دائر کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جس پہ کل سماعت بھی ہونی ہے. یار یہ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو
پاکستان کی معزز عدلیہ نے باقاعدہ قتل کیا، اس کے بے شمار چاہنے والوں کو پھانسیاں ہوئیں، سر عام کوڑے مارے گئے. اس کو تو چھوڑیں، بانی پاکستان جو ڈیتھ بیڈ پہ تھے انہوں نے اپنے مرض کو چھپایا کہ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ اس کو لنگر آن نہ کر دیں، ڈیلے نہ کر دیں، تو قیام پاکستان کے لیے ادروائز وہ بیرون ملک چلے جاتے اپنے علاج کے لیے. آج کل تو وہ علاج نزلہ زکام مرض نزلے زکام جیسا بھی نہیں ہے، تب وہ جان لیوا تھا. اس بندے کو وہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہی کوئی نہیں. اب 2 ٹکے کا وزیر نکلتا ہے، توم جھوم گوڑیاں فلانا، بابا قوم لاوارث، ایمبولینس خراب، مکھیوں کا ہجوم، مودر ملت جس کو کہتے ہیں. کوئی شرم حیا کسی میں غیرت نہیں تھی، آج تک کو پتہ ہی کچھ نہیں. لیاقت علی خان کیا ہے؟ قائد ملت کہتے ہیں، شرم حیا بھی کوئی نہیں، آج تک پتہ ہی کوئی نہیں. یا کچھ لوگوں کو پتا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے آپ بتا دو. پاکستانیوں کو نہیں پتا. بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، اسٹریٹ سمپل مرڈر، یعنی بے غیرتی کے کہتے ہیں 7 آسمان ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں 70ویں آسمان کی بے غیرتی تھی. سیشن کورٹ کا ویسے ہی اس کو شارٹ سرکٹ کر دیا، بیچ میں شارٹ کٹ ہمارا نکل گیا. تو ان حالات میں جب آپ پالیٹکس میں آتے ہو نا تو بھائی میرے یو شوڈ بی پریپیئرڈ. اور خاص طور پہ اگر آپ کا سٹانس ویسا ہے جیسا پی ٹی آئی کا تھا اور اب تک چل رہا ہے، ایگریسو، لچک نہیں. اس پہ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ تو کائنات کی تاریخ ہے. کائنات کے سب سے مقدس، سب سے محبوب، سب سے مکمل انسان کے بارے میں کبھی سوچا؟ جس شہر سے محبت کرتے تھے وہاں سے انہیں چھپ کے نکلنا پڑا. حضرت علی کو کہا، فرمایا امانتیں واپس کر دینا. اس سے بڑا امتحان کوئی ہے؟ جینا بدبختوں اور لانتیوں نے ان کے لیے عذاب کر دیا. لیکن وہ ایک کاز تھا. He was prepared to pay every price and he paid and reached the top. یہ ہماری انسپریشن کہاں سے آتی ہے؟ یہ پی ٹی آئی نے بھی اگر کوئی کہتا ہے تو مطلب تو پھر فضول بات ہے. ریاست مدینہ کی مثالیں دے رہے ہیں، اور ریاست مدینہ ہمیں ہی آ گئی تھی مارز وجود میں. تو قربانیوں کے لیے تیار رہو. اسپارٹیکس گیا میدان جنگ میں، یا ویوا زپاٹا جیسے لوگ، اسپارٹیکس جیسے لوگ، چے گویرا جیسے لوگ. آپ کا کیا خیال ہے سلطان ٹیپو کوئی للو تھا؟ اس کے آلریڈی بیٹے یرغمال تھے. جس حد تک وہ کمپرومائز کر سکتا تھا اس نے کیا. آخری مارکے سے پہلے اس کے بیٹے یرغمال تھے گورے کے پاس. But that was the limit. اس نے کہا نو، اب شیر کی ایک دن کی زندگی. یہ والی بات ہے. تو بھئی جس کام میں آئے ہو نا، دیکھو نا، میں اگر تیراکی کرنا چاہوں اور پھر میں نے گیلا بھی نہیں ہونا تو پھر یہاں در فٹے منہ ہی ہے نا. پھر ہمیں رونا پیٹنا، کس بات کا رونا پیٹنا؟ یا تو آپ اس کلچر سے واقف نہ ہو. کل آپ مریخ سے آئے ہیں، آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے اور اب آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. پورے ملک کی تاریخ سامنے یار، کو ہوش کرو. کس بات کا رونا ہے ان کا؟ اچھا نواز شریف روئے ہی جاتا ہے اور ساتھ کہتا ہے میں نے بڑی بڑی ناانصافیاں خاموشی سے برداشت کی، اور رونا تیرا بند نہیں ہو رہا. پھر آ گیا، کیا لالچ ہے؟ چھوڑ دو. کیا پھر ہے تو ان کے پتہ نہیں کہ ان کے کوئی آدرش بہت بڑے ہوں گے، کوئی بہت بڑے ٹارگٹس ہوں گے، انہوں نے کوئی دنیا میں انقلاب لانے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. یاد کرو ایک کھیل ہے نا جی. اگر میں بزکشی کی ایک ٹیم میں شامل ہوتا ہوں، اگر میں ایک
बम्बर या लड़ाका तैयारा मैं चलाता हूं तो आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. एनीथिंग कैन हैपन. एनीथिंग कैन हैपन. हसन निसार साहब, we've got to take a short break over here जी. हम ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो we'll continue with the discussion. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. आफ्टर ब्रेक डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. आज के प्रोग्राम में हमारी हसन निसार साहब से गुफ्तगू जारी है. हसन साहब, वक्फे पे जाते हुए जो आपकी राय मैंने सुनी और जो उससे मैं समझा हूं, प्लीज डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मुझे लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई जो ये शोर कर रही है, जो रौला डाला जा रहा है, जो रोना धोना है कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, इट्स नथिंग न्यू. दे डिजर्व इट, दे आस्क्ड फॉर इट, सो दे हैव नाउ गॉट टू कोप विद इट. नहीं, वो तो पीपल्स पार्टी भी कर रही है. वाई पीटीआई? यहां कौन क्या डिजर्व करता है इसका फैसला मैंने करना, आपने करना है. 9 मई की रोशनी में जिस तन, हाँ देखें, वो कहते हैं कि ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस. वो ठीक है, रिकॉर्ड पे लाने के लिए कर रहे होंगे. बात तो नहीं आ रहे ना, विथड्रॉ तो नहीं कर रहे ना, सरेंडर तो नहीं कर रहे ना. पीपल्स पार्टी जिसका इतना भयानक तजर्बा है, यानी जुल्फकार अली भुट्टो जैसा पॉलिटिकल, ही वाज अ जीनियस. गलतियां हिमाकतें भुट्टो ने भी बहुत की हैं. वो बंदा तो बंदा ही होता है ना, ये तो पैगंबरों पे जचता है. बाकी तो इंसान, बड़े से बड़ा इंसान भी जाती जिंदगी में बेशुमार हिमाकतें गलतियां करता है, वो नहीं बात. तो पीपल्स पार्टी से ज्यादा कुर्बानी किसकी है इस मुल्क की? मुझे समझाएं जरा जी. एक बंदा जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, बाकी तो एटमी चपड़कना पी हैं. ही जबान जो इनिशिएटिव लेता है, जो काम शुरू करा दो, उसका क्रेडिट होता है. ये मैंने धमाके की, वो तू इत्तेफाक फाउंड्रीज बनाए धमाके की नहीं. वो था जिसने चाइना के साथ चाइना की इंपॉर्टेंस को समझा. कब? उसको आपने किस तरह मारा? इस तरह कातिल नहीं मारता. You pick up a gun and shoot somebody. खत्म. उसको रगेद रगेद के मारा. इस तरह बेनजीर भुट्टो वॉज यंग, छोटे छोटे उसके मासूम बच्चे थे. ये तो खेल ऐसा है भाई. पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये मैं अक्सर ये कहा करता हूं भाई मेरे कि तमाम उम्र चले और घर नहीं आया. मुझे नहीं पता ये किसका मिसरा है कि जो लुटे पुटे काफिले 14 अगस्त 1947 के बाद शुरू हुए, उनका सफर खत्म नहीं हुआ. डेमोक्रेसी, आप भी इलेक्शन की बात, मुझे तो रोना आता है. पिट पिट मर गया, मैं तो फिर सुनता भी कोई नहीं है. इलेक्शन को आप इलेक्शन कहते हो, मजबूरी है. वेस्ट का सुना हुआ है आपने. अगर अच्छा डेमोक्रेसी को आप ये डेमोक्रेसी है यार. ओ भाई जमहूरियत, इसका जमहूर का मतलब है अवाम. वो तो जो बकौल वो हमारे एक मरवत साहब जो कि वो जमहूरियत तो बढ़ गई जी. ये भी बड़ी बड़ाई है. तो इसको भी जमहूरियत कहे जा रहे हो आप. अंग्रेजों की गुलामी आपने ना की होती, वो यहां से होके गए ना आपके पास रेलवे होता, ना आपके पास इरिगेशन सिस्टम होता, ना ये लानती जमहूरियत होती. तो आप तो लंडे के, फिक्री तौर पे भी लंडे के लोग हैं. आपका इस्लामिक वर्ल्ड देखे कितना खूबसूरत है. अल्लाह ने उनको फरावानी दी, रिस्क की फरावानी. उन्होंने अपने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया. दुनिया का खूबसूरत तरीन जिसे कहते हैं रिजॉर्ट, वो दुबई वगैरह, ये वो. चूंकि वो जनरली अशराफिया थे, सरदार लोग थे, पैरों में भरे चप्पल थी नहीं थी, कम सर्फ नहीं थे, नीच नहीं थे. उन्होंने अपने हमवतनों को उठाया. MBS बादशाह था ना, मोहम्मद बिन सलमान. मैं यहां बैठ के खुश होता हूं. पता नहीं कितनी बार मैं सऊदी अरेबिया गया हूं. आई फील सो गुड. और दुनिया का कब ही खाने शुरू करते नहीं. वो रॉयल्टी है भाई. आपने ड्रामा जमहूरियत का रखा हुआ है. आपको क्या पता जमहूरियत क्या होती है? कदी मुगलों के चित्र खा ला है, कदी सलातीन दिल्ली के चित्र खा ला है, कदी फलाने के चित्र खा ला है. वो ये उसके बाद वो गोरा आया, वो डेमोक्रेसी का वो आपने चूसनी पकड़ ली, अब चूस रहे. तो हमारी भी लंडे की जमहूरियत है? तो नहीं है जी. हमारी भी क्या लंडे की जमहूरियत है?
تو اور کیا ہے یہ جمہوریت والی کو بات ہے یار کہ 3 خاندانوں کے علاوہ نظر ہی نہیں آتا آپ کو؟ کوئی شرم سے ڈوب مرے آدمی. ان کی اولادیں اگر ان مخصوص گھرانوں میں نہ ہو، ان کو جاب نہ ملے، انکمپٹنٹ ان پڑھ لوگ، تو چاند رہے گا جب تک تیرا نام فلاں دے نعرے وجن گے. کی تسی تے وجے پائے واپس ہی فلاں دے نعرے وجن گے، کہڑے وجن گے؟ کوئی شرم کوئی حیا، پورا خاندان جوتوں سمیت چڑھا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں ڈیموکریسی. بلاول بھٹو تو بہتر ہوں گے نا؟ یہ پولیٹیکل پارٹی بلاول بھٹو تو بہتر، بلاول بھٹو آپ کی نظر میں کچھ بہتر ہے کمپیریٹیولی؟ ڈیفینیٹلی یاد رکھنا بیک گراؤنڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایلیٹ ہمیشہ ہوتی ہے، لاکھوں سال پہلے بھی تھی. جو جینوئن ایلیٹ ہوتی ہے وہ مہربان ہوتی ہے. میرے بھائی جیسے کوئی بندہ پیٹس رکھتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ڈیسنٹ آدمی جس کا کوئی آگا پیچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہو، وہ جانور، پرندے، گھوڑے، ہرن، کبوتر، کونجیں، مور رکھتا ہے تو وہ اس کی جان پہ بنی رہتی ہے. میں جب تک اپنے فارم ہاؤس پہ رہا، اب یہاں یہ ادھر نہیں ہو سکتے، میرا تو میں تو نکلتا نہیں تھا. 3 بار صبح دوپہر شام ان کی کنالیاں چیک کرنی کہ پانی تازہ ہے، اس میں گند تو نہیں ہے، 3 بار پانی تبدیل ہوا ہے نہیں ہوا، دانا ان کے کھڈے، یہ وہ سارے. تو انسانوں کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا یہ جو آرڈنری یہ جو آئی ڈی کارڈ نمبرز ہوتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں، انسانوں سے انسان کیا مشابہت ہوتی ہے ان کی، ان پہ مہربانی کرو. اب وہ سیکرٹری خارجہ شمشاد بڑے آنریبل آدمی ہیں، میں ان کو 2-4 دفعہ ملا بھی ہوں زندگی میں. ویری آنریبل، ہائیلی ایجوکیٹڈ. وہ بھائی وہ موٹر وے کی پوری کہانی سنا رہا ہے، میں یہاں مردے پڑے ہیں، پوری کہانی. جس نے کمیشن کک بیک سارا کاروبار کیا اس نے جیل کاٹی اپنے ملک میں. یہ ڈائیور شاہ یہ پتہ نہیں یہ کیا تھا، مجھے نہیں پتا، اٹھا کے دیکھ لیں، وائرل ہے. اور بندہ کون ہے؟ کوئی للو پنجو، کوئی سیاستدان ہے، ایک سابق آنریبل بیوروکریٹ. تو اس لیے ڈیموکریسی ہے تو فلانا ہے. اچھا، کہنے کو تو ہمارے پاس سوال امید ہے. نثار صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہمیشہ کہا جاتا ہے جی بدترین جمہوریت آمریت سے بہتر ہے. اب اگر جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں آپ نے یہ بتا دیا کہ جی 3 خاندانوں کے علاوہ تو اور کوئی نظر نہیں آتا، اور حقیقت بھی یہی ہے، اور دوسری طرف ہماری یہ نگران حکومت ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی نگران حکومت ہی چلتی رہی، الیکشنز کی ہمیں کیا ضرورت ہے، خام میں ہم اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، ہمیں ان الیکشن سے جو ملے گا وہ کچھ بھی نہیں. ان کے بس کی بات نہیں ہے. نہیں، میں تو آئی ایم ناٹ اے ڈیموکریٹ، سیدھی بات ہے، اور کوئی نئی بات نہیں میں کر رہا. 32-33 سال پرانے میرے کو 12 مجموعے ہیں میرے، لا تعداد کالم. آئی ڈونٹ بلیو ان ڈیموکریسی. قوم میں بچوں کی طرح ہوتی ہے، اور نیولی بورن بیبی اس کو شہد چٹاتے ہیں، سمجھ گئے؟ اس کو تلور نہیں کھلاتے، اس کو کوبے بیف نہیں کھلاتے، پھڑک جائے گا. یہاں کوئی چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہی نہیں. لیزنگ کلچر یہاں انٹروڈیوس کرا دیا. جو چپڑ کناتی ہے، سائیکل پہ تھا وہ موٹر سائیکل میں گھس گیا، جو وہ 800 cc میں گھس گیا، جو 800 cc. یہ کیا ہے یہ؟ واٹ از دس؟ قوموں پہ وقت ہوتا ہے ہر چیز کا. کچن گارڈننگ میں نے بہت اپریشیٹ کیا، شہباز شریف کو دنیا جانتی ہے، اورنج ٹرین کا میں مخالف تھا، آج اربوں میں پڑ رہی ہے پنجاب کو. وہ وقت ہوتا ہے ہر چیز کا. ڈیموکریسی بہت خوبصورت چیز ہے، اس سے بہتر نظام آج تک واقعی وہ صحیح کہتے ہیں ودا نہیں ہوا، لیکن بندوں کے لیے ہے. اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ چاہیے. میرے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں، سر کے اوپر میرے چھت اپنی نہیں، روزگار میرے پاس نہیں، تعلیم میرے پاس نہیں، آپ آ گئے ڈیموکریسی کھیلنے میرے ساتھ. میری رائے کیسے اپنی ہو سکتی ہے؟ میرا تو اپنا ہے ہی کچھ نہیں. کچی آبادی میں میں کتے کی زندگی گزارتا ہوں، جس کا دل آتا ہے مجھے جھانپڑ مار کے چلا جاتا ہے. میرا ووٹ چاہیے آپ کو یار کو. لیکن چلو یہ آؤٹ آف باکس. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ واپس ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک آفٹر بریک جی. آج کے پروگرام میں ہماری حسن نثار صاحب سے گفتگو جاری ہے. حسن نثار صاحب, رول آف لا کی آج کل بڑی بات ہوتی ہے جی, بار بار رول آف لا ہونا چاہیے, رول آف لا نہیں ہے. یہ رول آف لا ہے کیا, ہوتا کیا ہے؟ یار یہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے. مجھے بچپن میں صوفیہ لورن بہت اچھی لگتی تھی. 50% کام تیار تھا. ایز اے اسکول گوئنگ کڈ آئی واز ریڈی ٹو میری ہر. لیکن پھر میں نے بڑھاپے میں اس کو دیکھا روم میں. رول آف لا, یہ لیول پلینگ فیلڈ, یہ پتہ نہیں کیا اس طرح کی کو ٹرمیں آ جاتی ہیں یہاں. ایلیٹ کیپچر. وہ بھائی ایلیٹ کیپچر کیا ہوتا ہے تمہیں پتہ بھی ہے؟ ایلیٹ تو ہمیشہ ہوتی ہے, ہمیشہ ایلیٹ ہی ہوتی ہے, لیکن وہ مہربان جنون ایلیٹ ہوتی ہے, کمی نہیں ہوتے وہ. ایویں نہیں صوفی شاعر کہتا, نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا, کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا, 25,000 انگور زخمی پہ ہے. سو یہ جو بات آپ نے کی ہے, کیا میں بھول جاتا ہوں ابھی آپ نے کیا ایک لفظ رول بولا آف لا. رول آف لا. رول آف لا کیا ہے؟ وہی ایلیٹ والی بات ہے. اور وہ انسان دے بچے ہون گے تو دبئی جا کے دیکھ لو, وہ سارا کچھ کھا کھو کے آدھا امریکہ خرید لیتے, یہ وہ تو سارا حسن کچھ نثار کرتے جو صاحب, یہ کرتے. آج کی جنریشن کو کیا میسج جا رہا ہے؟ مجھے کیا پتا, اور میں نے میسج دینا ہے. حالات میسج دیتے ہیں جی. اور ایک بات یاد رکھنا آخری, ہم نے اور آپ نے بچپن میں ایک محاورہ سنا اسکول ڈیز میں, ارلی ڈیز, منی بگیٹس منی. پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ سنا آپ نے بھی؟ جی بالکل. اچھا, ایک بات یاد رکھنا, لا قانونیت کو کھینچتی ہے, گندگی کو کھینچتی ہے, حرم زدگی کو کھینچتی ہے, سفارش کو کھینچتی ہے, بدبو کو کھینچتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ منی. صرف پیسے کو نہیں کھینچتا, بدنامی کو کھینچتی ہے, عزت کو کھینچتی ہے. کیسے مزید سمجھاؤں؟ ایک کمپنی ہے, اس میں میرے شیئرز ہیں more than 50%, تو ڈومینیٹ تو میں کروں گا, آپ تو نہیں کریں گے. جی. آپ بہت اچھے ہیں, بہت بھلے ہیں, نیک نیت ہیں. میں خبیث ہوں, لانتی ہوں, بدنیت ہوں, شیئرز میرے پاس زیادہ ہیں, تو پالیسی آپ ڈکٹیٹ کرائیں گے, میں کروں گا. کنٹرول آپ کا. معاشروں میں جو چیز اکثریت میں چلی جائے, باقی بھی اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں جو کرپٹ نہیں وہ بھی کرپشن پہ مجبور کر دیا جاتا ہے. یہ یاد رکھنا. ایکسیپشنز ہوں گی. کیا ہوتا ہے سڑک پہ بعض اوقات, آپ نے نہیں دیکھا کبھی؟ میں لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں, میں نے کبھی میرا لائسنس ایکسپائر ہو جائے میں ڈرائیونگ چھوڑ دیتا ہوں, ڈرائیور کو دے دیتا ہوں. ادروائز میں کبھی ڈرائیور کو گاڑی نہیں دیتا, خود چلاتا ہوں. لیکن بعض اوقات خود جو یہ ہوتے ہیں پولیس کے, یہ جو بھی ہوتے ہیں, یہ وائلیٹ کراتے ہیں. سنگھ اس طرح پھنس جاندے ہیں کہ وہ وائلیشن خود کراتے ہیں تاکہ تھوڑا ریلیف ملے. اور حسن نثار صاحب, آپ کو نظام انصاف پر بھروسہ ہے؟ بھئی ہو تو ہے نا. میں تو ڈیموکریسی بھی میری ڈارلنگ ہے, لیکن اگر آپ کسی حرافہ کو میرے سامنے بنا کے پیش کریں گے ستی سابتری, تو میں تو نہیں مانوں گا نا. رول آف لا پہ کس کا بھروسہ نہیں ہے؟ یہ جو کائناتیں چل رہی ہیں یہ رول آف لا ہے. سورج کبھی چھٹی پہ گیا ہے؟ ایک طرف غروب ہوتا ہے, دوسری طرف نکل رہا ہوتا ہے, اراؤنڈ دا کلاک نوکری دے رہا ہے. رول آف لا ہے. پوری کائنات رول آف لا کے تحت چل رہی ہے. عروج و زوال کا بھی یہ جو ہے نا رائز اینڈ فال آف سیولائزیشن, اس کے بھی باقاعدہ سائنسی اصول ہیں. اور یاد رکھنا, یہ لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق رائز آف اے نیشن میں پہلی چیز ہے پنکچویلٹی. کمال کی بات ہے, پابندی اوقات. اس ملک میں شعور ہے کسی کو؟ بالکل بھی نہیں ہے. نماز پڑھیں گے ٹائم پہ, حالانکہ نماز
کہتے ہیں نا وہ قضا نہ ہو یہ نہ ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے سکھانا تھا پابندی اوقات، ہم صرف جنت ثواب بس۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا حسن نثار صاحب، نواز شریف صاحب کو بھی جب یہ ان کی بریت ہوئی کیس میں تو کہا گیا جی مفروضوں پر سزائیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک مفروضہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہوگی، نواز شریف صاحب 8 فروری کے بعد الیکشنز جیت کر وزیر اعظم بن جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا صورتحال کچھ ایسی ہوگی کہ کہا جائے گا اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر؟ اور نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ That is going to be the last nail in the coffin اگر یہ اس طرح ہوتا ہے۔ حسن نثار صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا، وقت دیا، اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔